والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نادیہ، آپ کا کوشچن رائٹ آف دا بیٹ. السلام علیکم سر. مجھے کوشچن نہیں کرنا تھا، مجھے کہنا تھا کہ کو ہوسٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ذرا چیک کرتے رہیں. مائکس بہت سارے آن ہوتے ہیں، ابھی بھی آن ہیں ایک دو نا، تو ان کو آف کرتے رہیں، میوٹ کرتے رہیں تاکہ آواز سب کی آپ ہی کلیئر آئے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. آئی سیکنڈ دیٹ. ماجد بھائی، لک آؤٹ فار ایوری باڈی. تو آئیے ہم سورۃ النور ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں اور آیات نمبر 12 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. تو آج ہم مختصر بلکہ صرف اشارتاً جو ہے مضامین کو شروع سے دیکھ لیتے ہیں. سورۃ النور جو ہے مدنی سورہ آ رہی ہے، اور اس کی جو سسٹر سورہ ہے سورہ کون سی سورہ اس کی ہے؟ اس کی جو سورہ الاحزاب، احزاب. جو نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے آئی ہے لیکن ویسے بعد میں ہے. رائٹ، 8 صورتوں کے بعد آئے گی. اس کی وہ ہے سسٹر سورہ ہے، مدنی ہے. 6 ہجری کے قریب یہ اس کا نزول ہوا، اور اسلامی معاشرے کی اصلاح اس کا مین ٹاپک ہے. اگرچہ اور بھی کچھ تھوڑے سے ٹاپکس ہیں مین جو کہ نیکسٹ ویک ہم کور کریں گے، بلکہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں انشاءاللہ. تو سورہ نور شروع ہوئی ہے، اور اس کا ایک مین آبجیکٹو تھا کہ واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگایا گیا اس کے کلیئرٹی کے لیے مسلمانوں کے لیے اس میں اسباق ہیں. شروع ہوتی ہے اور شروع کے ساتھ ہی زنا یعنی حد کی کا ذکر ہے، یعنی وہ پنشمنٹس جن کا ذکر قرآن میں ہے. زنا کی سزا 100 کوڑے. کہا گیا نرمی نہ دکھائی جائے عبرت کے لیے، یعنی اس میں ایسی سزا جس کے اندر تکلیف اور ذلت دونوں ہیں. قذف کی سزا، قذف یہی ہے جو واقعہ افک ہے کہ جس میں کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، اور اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے، یعنی آلموسٹ ایز مچ ایز زنا. تو اس کی سیریسنس بتائی جا رہی ہے، اور واقع افک کا مطلب کافی تفصیلی یہاں پر اس کا اشارہ ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کو، خاص کر کمزور مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تنبیہ، اور منافقین کا پھر بھی پردے میں رکھا گیا اگرچہ وعید سنا دی گئی ہے. اور ہمارے لیے اب تک کیا لیسن ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلایا جائے، اور اس کا اسٹرانگر ورژن آج کی آیات میں آئے گا کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جو آگے پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے. تو وی ہیو ٹو ویری کیئرفل آن سوشل میڈیا، اسپیشلی جب فارورڈ کر دیتے ہیں ہم کسی بھی میسج کو. آج کی آیات میں سورہ افک کی آخری آیات جن میں یہ بتایا جائے گا کہ بہت سے اس میں بھی اسباق ہیں کہ جب معافی ہو جائے یا معاف کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا جائے. جس طرح جس واقعے کی طرف اشارہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ایک غریب رشتہ دار تھے جن کی وہ ہیلپ کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ان کو چونکہ ملوث پایا تو ہاتھ روک لیا. تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے سبق یا نصیحت آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا جائے. اور پھر ایک اور معاشرتی پہلو کا ذکر ہے جس کے بارے میں عام لوگ طور پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. کسی کے گھر جائیں تو گھر میں داخلہ کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہاں بھی شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے. اور آج ہم ایک گرامر کا پہلو بھی کور کریں گے. کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لو اور لو لا کا استعمال، تو اس کو بھی. جی ڈاکٹر فوزیہ. السلام علیکم سر یہ گرامر آپ کروائیں گے تو میرا بھی ایک کوشچن تھا. یہ آیت نمبر 2 میں یہ الف لام کے ساتھ کیوں شروع کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 3 میں
ازانی اور ازانیاتوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر آیت نمبر 3 میں بھی یہ لفظ ہے، لیکن ایک جگہ پہ صرف زانیہ ہے اور ایک جگہ پہ الزانیہ. تو یہ ذرا پلیز پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیں. یہ الف لام مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ جنسی ہے، یہ کون سا یہاں پہ آیا ہے، مطلب ہے اس کو عورت اور مرد سیپریٹلی کے درمیان ڈفرینشیٹ. کور کر لیں گے. میں دیکھ بھی لوں گا، آپ ذرا شیئر بھی کر دیجیے گا اس کے اوپر گروپ پر کہ کون کون سی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آج کے لیے میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ لو اور لولا کا فرق جو کہ یہاں استعمال ہوا ہے کافی سارا، تو اس پر ہم یا تو پہلی سلائیڈ کے بعد یا درمیان میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 13، کریکٹ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. تو کیوں یعنی یہ جو افطرا انہوں نے کی، اس افطرا پہ کیوں نہیں یعنی ایک صریح جو ان کی طرف سے کیوں وہ لے کر نہیں آئے اس پر اربع یعنی 4 گواہیاں، جس بات پہ انہوں نے جو افطرا باندھی تو اس پر وہ کیوں لے کر نہیں آئے 4 شہداء یعنی 4 تصدیق کرنے والے اس بات کی جو انہوں نے الزام یا بہتان لگایا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ. تو بس اگر وہ نہ لے کر آئیں گواہی یعنی وہ 4 گواہیاں، تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں. یعنی سچائی صرف اس صورت میں ہے کہ 4 شہداء اس کا وٹنس بنے، جو کہ بہت ان لائکلی ہے. تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا یعنی جو شخص 4 گواہی لے کر نہیں آتا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم سب پر، وَرَحْمَتُهُ. اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. تو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے اس کے بعد تو ان کے لیے بڑی خرابی یا ذلت ہو سکتی تھی. لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَدْتُمْ فِي. یعنی ضرور بر ضرور ان کو چھوتا یعنی ان کو پکڑتا. کیا پکڑتا؟ اس کی سبب
جو وہ افت جو تم جس کو پھیلایا کرتے تھے، یہ جس کو تم جس میں تم منہمک تھے، جو یوز کیا گیا ورڈ، ان کے لیے عذاب عظیم ہوتا، بڑا سخت عذاب نازل ہوتا. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایسا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. اب ہم یہ چیک کریں گے کہ لولا کے بعد جو سیکنڈ پارٹ اس کا ہے وہ کیا معنی دیتا ہے. استلقونہ بألسنتکم، تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے، کہ تمہارے سے، کہ تم اس کا ذکر، یعنی اگر تم اس کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے رہے اور ایک دوسرے سے کرتے رہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے رہے جو تم پہ شایان شان نہیں تھا، یعنی تم نے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اس کو سمجھتے رہے کہ یہ بہت ہی ایک ہلکی بات ہے، تحسبونہ، اس بات کو حینا، بہت لائٹلی تم نے لیا، جبکہ وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے ایسی بات کرنا. ولولا اذ سمعتموہ، تو کیوں نہیں جب تم نے، یعنی جب سنا تم لوگوں نے اس کو، اس بات کو، اس بہتان کو، قل تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ما یکون لنا، نہیں ہے ہم پر یہ یعنی یہ ایسی بات، یہ کیوں ایسی بات کی جائے، لنا ہم، کہ ان نتکلم بہذا، کہ ایسی بات کو ہم کریں، یہ ہمارے لیے شایان شان نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اللہ تو پاک ہے، کہ پروردگار ان چیزوں سے، کہ ایسا تم نے شدید بہتان لگایا. یعنی ھذا بہتان، ایسے افطرا کو کہا جا رہا ہے بہتان عظیم. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودو، کہ تم اس کی طرف لوٹو، یعنی کہ تم دوبارہ اس کی طرف لوٹو. نصیحت یہ ہے کہ تم نہ لوٹو اس کی طرف، لمثلی، ایسی بات، جیسی بات اب کی گئی، ایسی بات کی مثل تم نہ لوٹو، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، ایمان رکھنے والے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ وضاحت کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لَكُمُ الآیات، نشانیاں، آیات، یعنی جو آیات ہیں یہ بہت کھول کر واضح طور پر بتا دی گئی ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ ہر چیز کا باریکی سے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. آئیے ان کو الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اسی سلائیڈ کے بعد ہم یہ لولا اور لو کو بھی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو ان میں جو نئے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں تو لولا کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس کو لو اور لولا دونوں کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. دونوں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ٹپیکلی جب جو لو ہوتا ہے، جب اس کی شرط ایسی ہوتی ہے، ایک تو وہ ماضی کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی اس کی جزا، کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو، اس کا مطلب اس کی جزا بھی کبھی پوری نہیں ہوگی، یعنی امپاسبلٹی. تو یہ لفظ جو ہے نا، لو جو ہے، یہ امپاسبلٹی کا اظہار کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. ابھی ہم فی الحال صرف پہ دیکھتے ہیں. جاؤ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، کاذبون، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. پھر مسکم، مسا یا مسو، افدتم، افادہ یفیدو، اور تلقونہا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو کون بتانا چاہے گا تلقونا کا فعل جو ہے کیسے بنا ہوگا، اس کا اصل کیا ہے؟ کیا یہ، جی ماجد بھائی. سر یہ تلقا یا تلقا ہے، اگریڈ. یہاں پر تا حذف ہوا ہوا. تلقا سے تو مان لیا آپ کی بات، تلقا سے، تلقا اس کا مضارع کیا ہوگا، یا تلقا. تو پھر یہ یہاں پر مضارع استعمال ہو رہا ہے نا، کہ ماضی ہو رہا ہے. سر مضارع ہے، اور یہاں پر یہ مضارع ہو رہا ہے، وہ مضارع. تا حذف ہوا ہوا ہے. تا گری ہوئی ہے، تتلقونا تھا اصل میں، تتلقونا.
تو تلقہ کا معنی کیا ہے اصلاً؟ بات کرنا، ملنے منہ کو پر کہتے لانا. ہیں. لاتے ایکچولی لانا. اگر آپ روٹ لیٹر سے جائیں تو لکیا صحیح کہا، ملنا، حاصل ہونا، سیکھنا، عطا ہونا، ان تمام معنوں میں یہ آتا ہے. یعنی کسی کو دیا جانا، یہ بھی تلقہ کا معنی ہے. انکا لتلقى القرآن، یعنی بے شک تم کو قرآن عطا کیا گیا. اور تلقہ آدم علیہ السلام نے بھی جب آیات سیکھی تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر بھی یعنی تتلقاہم الملائکہ، تو یہاں کیا معنی بنے گا اگر ایسے آئے؟ یہ بھی قرآن میں آیا کہ ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ حاصل کرنے لینے کے لیے ان کو آتے ہیں. تلقہ تو یعنی ملاقات ہی ہوتی ہے جب لینے کے لیے آتے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں. تلقاؤنا جو ہے. اذان اور ہو گئی. اذان ہو گئی ہے تو چلے ہم کرتے ہیں بریک اسی جگہ پہ 6:20 پر. اور ایگزیکٹلی کتنے بجے واپس ہیں ماجد بھائی؟ اب آپ کو ہوسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. 6:50 ہو جائیں گے. 30 منٹ 6:50 6:20 اور 30 منٹ. 30 منٹ ہو گئے نا؟ وقفہ لینا چاہتے ہیں آپ جی سر. تو 6:50 پہ ویل ریٹرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ماجد بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیے شروع کرتے ہیں. ہم صرف کی بات کر رہے تھے. ان میں الفاظ کے اعتبار سے الفاظ ہم تقریباً افدتم ہم نے شاید نہیں کیا تھا. افادہ یفیدو، اس کا معنی اس نے بہایا، اس نے پھیلایا. اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے ما افدتم، یعنی جس بات کو تم پھیلاتے تھے، جس کا تم چرچا کرتے تھے، تو یہاں مراد افدتم سے یعنی اس کی وجہ سے تم پر عذاب جو لمسکم، اس وجہ سے کہ تم تم پھیلاتے تھے یا تم چرچا کرتے تھے، اس وجہ سے تم پر عذاب آئے گا. تلقاؤنا بھی ہم نے پڑھ لیا. تلقا، یہ تلقا کا معنی اس نے پایا، حاصل کیا. اور لیٹس سے بی افواہکم تحسبونہ، حسیبہ یحسبو گمان کرنا، حینن آسانی یعنی اس کو بہت ہلکا لے لینا. سے اس سمعتموہ قلتم نتکلم، تو کوئی لفظ جو ہے نیا نہیں ہے. بہتان بھی ہم کئی دفعہ کور کر چکے ہیں. تعودو مثلائی ان کنتم مؤمنین یبین اللہ. تو آپ سب اگری کرتے ہیں صرف کے لحاظ سے پریٹی مچ یہ کلیئر ہے. تو آئیے ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی لو اور لو لا کا استعمال. اور لو لا کا استعمال دو طرح سے ہے. اس کو پہلے کور کر لیتے ہیں کہ ٹپیکلی، بلکہ اس کو لکھ ہی لیتے ہیں. اگر ایک سیکنڈ،
یہ اسکرین ہو رہی شیئر ہو رہی ہے ماجد بھائی؟ جی سر ضرور. تو ہم بات کر لیتے ہیں لو. ہم بات کر رہے ہیں لو کا استعمال، لو لا کا استعمال دو طرح سے ہے. تو ایک تو لو کا استعمال دونوں لو اور لو لا میں دو انداز میں ہوتا ہے. ایک انداز میں جو ہے وہ تو شرط، یعنی دونوں کیسز میں شرط ہے. تو پہلے لو کو کور کر لیتے ہیں. تو اس کو بیسکلی جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے حرف امتناع لی امتناع، یعنی دی حرف یا دی پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار امپاسبلٹی. یعنی لو کا جو شرط کا جو پہلا حصہ ہے وہ چونکہ نہیں ہو سکا، یعنی وہ شرط پوری نہیں ہو سکی، اس وجہ سے جو اس کی جزا ہے وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. رائٹ؟ یعنی سر آپ یہ یوں کہیں کاش کے معنی میں آ جائے گا؟ نہیں، کاش کے معنی میں نہیں ہے، یہ اب ہم شرط کے معنی میں لے رہے ہیں. تو سر اگر شرط تو شرط اگر ہم اردو اگر میں کریں تو اگر کہتے ہیں تو اگر کو کاش بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں کیا، ہاں کاش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کاش اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. چونکہ وہ ہو نہیں سکتا اس لیے جو اس کا جواب ہے وہ بھی امپاسبل ہے. تو یعنی جملہ شرط کی جو شرط ہے وہ اگر پوری نہ کی جا سکے، ناممکن ہو، تو اس کا جواب بھی ناممکن ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو خاص بات ہے، یہ ایونٹ ماضی میں ہو چکا، تو نتیجتاً اس کا جواب جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. جو واقع ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے فیوچر میں. میں کمپلیٹ کر رہا ہوں لو کو، پھر اس کے بعد آپ لو پر کوشچن کیجیے گا. ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں جی. لو، اور یہ بڑا جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اجتہدتا، اجتہدتا، اگر تم کرتے کوشش تو کیا ہو جاتے تم؟ لنجحتا، لنجحتا، تو تم ضرور کامیاب ہو جاتے. تو کوشش جو تھی وہ چونکہ تم نے کوشش نہیں کی، کاش تم کوشش کرتے، جیسے سسٹر نے کہا، یا اگر تم کوشش کرتے، only in that case you would have succeeded. چونکہ تم نے کوشش نہیں کی اس لیے تم سیکنڈ پارٹ بھی نہیں ہو سکا، تم نے نجات بھی نہیں پائی. اور ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. جبکہ لولا میں فرق کیا ہے؟ لولا میں جو شرط والا پورشن ہے اس کی کنڈیشن پوری ہوتی ہے، اور اس کنڈیشن کو پوری ہونے کی وجہ سے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو دونوں کیسز میں سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اس کا اگزامپل ہم ایک دیکھ لیتے ہیں اور پھر دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیٹس سے لولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تو کیا ہوتے؟ لماتو، تو تم سب، تو وہ سب مر جاتے. لیکن چونکہ اللہ کا فضل ہوا، یعنی شرط کی جزا پوری ہوئی، اس لیے وہ سب نہیں مرے. تو یہ لو اور لو لا کا استعمال ہے. اور اس کو اگر ہم لو کے بہت سارے اگزامپلس ہیں، ایک آدھ اور اگزامپل بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، ہم لو کا اگزامپل لیتے ہیں، لو انزلنا حاصل قرآن علی جبل، یعنی اگر، جی ڈاکٹر اکشندہ آپ کا بار بار ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. نہیں سر، پہلے کسی اور وجہ سے آپ تو مثال بتانے کے لیے ہوا تھا اور جی آپ نے جی، وہ بتائی بھی. ہاں یہ والی تو اس مثال میں اچھی بس ہے نا. ایک، ہاں جی، اور اس کی ایک مثال مطلب اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ اگر لو کا جو جواب شرط ہے وہ اگر مثبت ہو تو جواب شرط پہ لام آتا ہے، جیسے اچھا، ابھی ابھی وہ ہے میں نا. ابھی میں وہ کرتا ہوں کنڈیشنز. دیر آر مور دین ون کنڈیشنز. ہم لو اور لو لا کو کیسے پہچانیں گے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ ایک ٹیبل سا بناتے ہیں. لیکن پہلے لو اور لو لا کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے نا پھر آپ کا ہنٹ بھی شامل کر لیں گے. تو لو کی جو مثالیں ہیں، سر جی یہ لولا فضل اللہ والی مثال کا ترجمہ بتا دیجیے پلیز دوبارہ. اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل، لماتو، تو وہ مر جاتے، ماتا ماتو.
یعنی اگر نہیں ہوتا فضل، چونکہ اللہ کا فضل ہوا تو وہ نہیں مرے. تو یعنی لولا کے اندر ایسی مثالیں آج ابھی آئی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو لیکن پہلے تو یہ جنرل پرنسپل ان دو ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں، رائٹ. اس کی ایک اور بڑی ایگزامپل جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا، لولا الشمس، تو کیا ہوتا؟ لہلکت الناس، تو ہلاک ہو جاتے سارے انسان. لیکن سورج موجود ہے اس لیے انسان ہلاک نہیں ہوئے. تو بیسک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ لو لا اور لو دونوں شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پہلے کیس میں شرط کی جزا پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اس کی جزا جو ہے وہ امپاسبل ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو، کیونکہ شرط ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکی. جبکہ سیکنڈ کیس میں چونکہ شرط کمپلیٹ ہو گئی تو اس کی جو جزا ہے وہ امپاسبل ہو گئی. اب میں اس کے ڈفرنٹ جو ہے ایک سر یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز. اچھا، جو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لو کے ساتھ، کہ لو کے کیس میں دونوں شرط کا کام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یعنی اگر ہم نازل کر دیتے قرآن کو پہاڑ پر، اگر کر دیتے، لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پھر آپ دیکھتے اس کو کہ وہ دبا ہوا جو ہے نا ریزہ ریزہ. لیکن چونکہ ہم نے نازل نہیں کیا اس لیے سیکنڈ پارٹ بھی نہیں ہوا. اس کا اور بڑا اچھا سا اگزامپل ہے کہ وہ جو لو انزلنا ملکن، لو انزلنا ملکن، اگر ہم اتار دیتے فرشتے تو کیا ہو جاتا؟ لقضی الامر، تو فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اتارے نہیں ملائکہ اس لیے فیصلہ نہیں ہے. تو لو کے کیس میں بڑا آسان ہے کہ لو جو ہے اس کے ساتھ جو شرط ہے، فار ایگزامپل اگر ہم لو کا کوئی اور ایگزامپل لے لیں، ہم کہتے ہیں وَلَوْ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنَتَكُمْ، تو تم پر سختی کر دیتا. لیکن چونکہ اللہ نے نہیں چاہا تو تم پر سختی نہیں کی. سو لو والے ایگزامپل کلیئر ہو گئے. اور لو لا میں یہ ہے کہ چونکہ ایسا جو فرسٹ کیس ہے لو الشمس، اگر نہ ہوتا سورج، سوری لو لا، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہلاکت الارض، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، زمین جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی. تو اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم کوشچن پہ کہ لو کے ساتھ ڈاکٹر اکشندہ نے بتایا کہ دونوں کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ہینٹس ملے. لو کا جو مدخل ہے، لو کس پہ داخل ہوگا؟ ہم نے کہا ماضی پر، فعل ماضی. سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ فعل ماضی پر داخل ہوگا اور اس میں شرط کی نفی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جزا کی بھی نفی ہو جاتی ہے. جبکہ لو لا کا مدخل جو ہے وہ اسم ہوگا اور ٹپیکلی مبتدا ہوگا، جملہ اسمی ہوگا. انا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی انا جو ہے وہ بھی چونکہ جملے کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اسمیہ ہی کہلاتا ہے. تو فرق سب سے پہلے لو کے ساتھ فعل ماضی، لو لا کے ساتھ اسم یا انا آ جائے گا. لو کے جواب میں لام کا ہونا ضروری نہیں، فا بھی آ سکتا ہے، رائٹ. جبکہ لولا کے جواب میں لام، اور یہ مثبت جملوں کے لیے ہے، یاد رکھیے مثبت جملوں کے اندر. اب مثبت سے کیا مراد ہے؟ کہ جس طرح ہم نے کہا لو اجتہدتا لنجحتا، یہ مثبت جملہ ہے، اس میں لام زبر آیا ہے، یعنی اگر تم کوشش کرتے تو تم کامیاب ہو جاتے. اسی کو اگر میں نے نیگیٹو جملہ بنانا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں لو اجتہدتا ما رسبتا، کہ تم نہیں فیل ہوتے. اب چونکہ یہ ماں کا جملہ آ گیا نفی کا تو اس میں لا نہیں لگے گا.
تو یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کو لو کا جملہ ابھی یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں کچھ کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. بٹ جنرل جو پرنسپل ہے کہ لو کے بعد مثبت جملے میں لام آ سکتا ہے, فا بھی آ سکتا ہے, جبکہ لولا کے مثبت جملے میں لام زبر کا ہونا ضروری ہے. لو کا بھی مدخل مطلب زمانہ ماضی سمجھا جاتا ہے, جبکہ لولا میں چونکہ جملہ اسمی آ جاتا ہے تو اس کے معنی میں دوام آ جاتا ہے, حاضر آ جاتا ہے, ہمیشگی کا آ جاتا ہے پہلو. تو یہ میرا خیال ہے مین ڈفرینسز ہیں. جی سسٹر سیما. سر یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جی اور سر اس میں یہ بھی ہے نا ایک چیز کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے جو کہ ضروری نہیں ہے, موجود ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے. اچھا ضروری ہم ابھی نہیں ہے دیکھیں یہ. گے, ضروری نہیں ہے. اوکے. ہو سکتی ہے معذوف ہو, اور یہاں پر ہمیں ایکچولی معذوف مل رہی ہیں, لیکن اس معذوف کو آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو حذف چیز کی گئی ہے وہ کیا ہے. ایک اور لولا ہوتا ہے, وہ بھی میں بات کروں گا کہ وہ لولا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ایز اے حرف التنبیہ ہلا کے معنی میں, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے لو اور لولا کا کلیریفائی کر لیں. کسی کا کوئی کوشچن اب لو اور لولا پہ تو نہیں ہے؟ اگر میں کہوں لولا انتم لکننا مؤمنین, کیا یہ جملہ سینس بنا رہا ہے؟ لیٹس سی. لولا انتم لکننا مؤمنین. کوئی اس کو ترجمہ کر سکتا ہے؟ لولا انتم لکننا مؤمنین. جی سسٹر انیس فاطمہ. السلام علیکم سر, میں نے ابھی جوائن کیا ہے, لیکن یہ وہ حرف امتناع للوجود ہے کہ اگر جی امتناع للوجود. دیکھیں لولا جو ہے امتناع للوجود ہے, اور لو جی جو ہے امتناع لامتناع. امتناعی. جی تو یہ کہ دونوں میں اگر نہ ہوتے تم تو ہم, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مومن نہ ہوتے, ایمان والے نہ ہوتے. نہیں, دوبارہ سے, اگر تم نہ لولا ہوتے. انتم, اگر آپ نہ ہوتے, آپ سب, انتم انا انت انتم, اگر آپ سب نہ ہوتے, لکننا تو ہم مسلمان ہوتے, تو ہم ہوتے تو مسلمان مومن ہوتے, ہم ہوتے. ہم مومن ہوتے, ایمان والے. جی جی لکننا تو ہم مومن ہوتے. اچھا, جی جی لیکن لولا انتم, لیکن چونکہ تم موجود نہیں تھے, یہ نہیں اس ہو, لیے جی. تو اس کا مطلب ہے یہ شرط پوری ہو گئی, تو اس لیے ہم مومنین نہیں ہیں. کیونکہ اگر تم ہوتے تو اگر پھر لولا انتم, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, لیکن چونکہ جی آپ تھے اس لیے ہم مومن نہیں ہوئے. جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سو یہاں پہ لو انتم, یہاں پہ جو کیا چیز مسنگ ہے, لو انتم موجود, یہ سمجھیے. جی بالکل. یعنی کفار کو مومن ہونے پر کس نے ناممکن بنایا؟ تمہارے جو ہونے لوگ نے. تھے, جی بالکل, نبی جو لوگ تھے. تھے, اگر وہ نہ ہوتے یعنی سردار تو وہ پھر وہ ایمان لے آتے. ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے. اچھا, اب سر ہم نے کون لو لوگ نہ ہوتے, ذرا یہ بہت کنفیوز کر دیا آپ نے اس کا ترجمہ. کس آپ ذرا طرح اس کا پھر صحیح ترجمہ, کون لوگ نہ ہوتے تو یہ مومن دیکھیں, نہ لو ہوتے. لا انتم, دیکھیں پہلے تو ہم اس کو ڈائریکٹ بغیر کسی کی طرف ہم کہتے ہیں لو لا انتم لکننا مؤمنین. اگر تم نہ ہوتے یعنی تم موجود نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے, ہم مومن ہو جاتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور میں نے کہا تھا لولا کے بعد ضروری ہے کہ اگر مثبت جملہ ہے تو لام زبر آئے گا. تو اس جملے میں تو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں نا. اگر تم موجود نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اب اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, اس سے مراد کیا ہے, یعنی یہاں پر کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو کفار ہیں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سردار جو تھے, کیونکہ کفار کے سردار موجود تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں ہوتے سردار لوگوں, یعنی جو تم کفار کے سردار موجود, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہو گیا, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اپنے مومن نہ ہونے کی وجہ بیان کی. تو لو اور لولا جو ہے یہ تو ہو گیا کمپلیٹ.
ایک لولا استعمال ہوا ہے اور بھی جو استعمال ہوتا ہے ایز حلہ. جو لفظ ہے عربی میں حلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی وائی ڈیڈ یو ناٹ، ایسا کیوں نہیں ہوا، یا ایسا یعنی کوشچن ہوتا ہے کسی سے. تو جب لولا جو ہے یہ باقی اوپر والی کنڈیشنز فلفل نہیں کر رہا ہوتا اور شرط کے معنی میں نہیں آ رہا ہوتا تو پھر اس کا یہ معنی ہوتا ہے. مثلا اب آ جاتے ہیں واپس اپنی سلائیڈز پر. یہ سلائیڈز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی سر. اچھا اب آتے ہیں پہلے والے جملے سے سٹارٹ کرتے ہیں. لولا ایک آیت نمبر جو ہے یہ ہے 13. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء. کیا یہاں پہ لولا شرط کے معنی میں آ رہا ہے؟ نہیں، حلہ کے معنی میں. یعنی اس کو کہتے ہیں حرف توبیخ و تندیم. تو لولا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. اگر وہ کنڈیشنز فلفل نہیں کر رہا شرط والی جو ہم نے بھی بات کی ہے تو پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا، وائی ڈیڈ یو ناٹ. تو یہ ترجمہ دیکھیں توبیخ کیا اور تنظیم کا بھی ذرا سا مطلب واضح کر دیجیے گا. توبیخ ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ، تندیم ہوتے ہے شرمندگی. یعنی دونوں میں شرمندگی، ایک اس سے ڈانٹ کے تمہیں یعنی ہاؤ ڈیئر یو، اور تم نے ایسے کیوں نہ کیا کہ تمہیں نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے جو تم نے کیا ہے. تو 2 in 1. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لولا جاؤ علیہ، یعنی تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے وائی ڈینٹ یو ڈو علیہ، یعنی اس بات پر چار شہادتیں کیوں نہیں لے کر آئے، تمہیں شرم نہیں آتی، ہاؤ ڈیئر یو، ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہاں مانا پھر لولا کا کیا ہوا؟ توبیخ و تندیم، یعنی مراد ہے شرمندگی کا اظہار، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، اور یہاں پہ شرط والے بات نہیں ہے. تو آئی تھنک اس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے اگلے والے پہ آتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس کو کون سالو کرنا چاہے گا؟ یہ کون سا لولا ہے؟ کیا یہ لولا حرف توبیخ و تندیم ہے، یا یہ حرف امتناع لی امتناع، یا لی وجود؟ جی سسٹر فائزہ. سر یہ شرط والا. شرط والا معنی ہے. اب شرط والا معنی جو ہے وہ کیسے؟ اب لولا کے بعد دیکھیں فیل نہیں آ رہا نا، کیا آ رہا ہے لولا کے بعد؟ سر مبتدا، یعنی اسم آ رہا ہے، مبتدا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ لولا ایز اے شرط استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو لولا ہوتا ہے حرف امتناع لی وجود، اس کی وجود کو بتا رہا ہے. اچھا اب مجھے یہ تینوں ٹرمز اب گرامر عربی کی ہمیں لکھ دیں گے، یہ لکھنے میں تھوڑا بھی مشکل ہو رہا ہے. اچھا میں لکھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ ہم نے پہلے ویسے کبھی کور کیا ہے یا نہیں کیا، ناٹ شیور. ایک ہے جو لو کا جو حرف امتناع ان لی امتناع ہے. جی کیا اس کا ترجمہ ہوگا سسٹر فائزہ؟ حرف امتناع لی امتناع. سر یہ نہیں، جی پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار امپاسبلٹی، دونوں کام میں، یہ دونوں کام میں، دونوں کام. اچھا اور جو دوسرا والا لولا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حرف امتناع لی وجود، یعنی شرط کی امتناعین موجودگی، کا کیا وجہ مطلب ہوگا؟ امپاسبلٹی، ناممکن کر دینا. تو لولا میں بھی ناممکن کی جا رہی ہے بات، لیکن وہ اب سے ڈاکٹر اکشندہ بتائیں گی یہ کیسے نکلا، اس کے روٹ لیٹرز بتائیں گی. جی سے ڈاکٹر اکشندہ. میم نون عین، منع یمنع، امتناع. منع، ایکسلنٹ. حکم امتناعی نہیں ہوتا جو عدالتوں کے اس پہ لے لیا جاتا ہے، حکم امتناعی لے لیا، اسٹے آرڈر جسے کہتے ہیں، جس کو اسٹے آرڈر کہتے ہیں.
کہ اب آپ یہاں کچھ نہیں، جس کو مس یوز کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو اور تیسرا لولا جو آپ نے تیسری بات کی جو وہ تھی حرف توبیخ ڈانٹ ٹپٹ توبیخ و تندیم. تو یہاں پر پہلا والا تو کلیئر ہو گیا سسٹر فائزہ؟ جی سر جزاک. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کا. تو پہلا اب دوسرا لولا فضل علیکم ورحمتہ ہے. اب اس کا کیا آپ کو اس کی خبر نظر آ رہی ہے؟ جی سسٹر سیما. اس کی خبر محذوف ہے جو کہ موجودون ہے. نہیں موجودن میں نہیں، وہ تو لولا فضل اللہ علیکم. جی یہ میں تو اسی آپ کی بات کر رہی ہوں. اچھا آپ نہیں اس کی دوسرے لولا کی بات آپ کر اس رہی کی خبر کی بات کر رہی ہیں. لو میں بات کر ہیں. رہا نہیں ہوں سر، کہ میں اوپر والے کی بات کر رہی ہوں کہ لولا فضل اللہ موجودون، وہ میں اسی کی بات کہی تھی. اچھا میں تو بات کروں شرط. تو چلے نیکسٹ سسٹر فریہ آپ بتا دیجئے. جیسے یہ جو لمسہ میں لا داخل ہوا ہے نا جوابی لولا پہ، تو یہ اس کی پھر خبر ہو جائے گی نا اب یہ لمسہ. خبر ہے، معذوف تو نہ ہوا نا. پھر دیکھیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فی. تو جواب موجود ہوا نا یہاں پہ. اب اس میں کبھی یہ نا بھی کہ اللہ کا جواب فضل ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ ہو گیا چونکہ اس لیے تمہیں نہیں چھو گئی، تمہیں نہیں یہ ہاں، عذاب چھوا نا، مطلب وہ چیز پوری ہو گئی نا، اللہ کا فضل ہو گیا نا، اللہ کا شرط فضل پوری ہو ہو گئی گیا. ہے نا. تو جزا Excuse me, تو sir. انہانی کیس پوری نہیں ہونی تھی نا، وہ سر وہ پوائنٹ تھا نا کہ جواب ہوگا جزا تو انہانی کیس شرط پوری کا، نہیں ہوگی. وہ اس کی خبر ہوگی. سوری ایک منٹ، سسٹر فائزہ آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ بتائیے کوشچن. جی سر. سر جیسے اب یہاں پر ہم نے کہا نا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم، تو یہ سر جیسے اس کی جزا ہے تو یہ اس کی خبر ہے. جی یہ خبر، آپ خبر جواب شرط بولے نا، خبر کیوں کہہ رہی ہیں؟ جی جواب، جی سر یہ میں پوچھے یہ جواب شرط. جواب شرط. دیکھیں جی وہ سیما جو بات کر رہی تھی نا، میرا خیال ہے وہ بات کر رہی تھی لولا فضل اللہ کی خبر کی بات کر رہی تھی. اور وہ اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اب سر جیسا یہ ایسا excuse me, sir. جی سر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لا کا اسم اور وہ خبر ہوتی ہے نا موجودن، ہمیشہ اس کی خبر محذوف ہوتی ہے اور موجود نہیں ہوتی ہے وہ لولا کی. نہیں یہ لولا خبر موجود نہیں ہوتی، یہاں تو موجود ہے خبر. سر یہ لمسکم جواب لو ہے. جواب لو وہی. اچھا ایکچولی اس کو ہم جواب کہہ رہے ہیں نا، یہ فا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. چونکہ مثبت ہے تو یہ لام زبر لا کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں تک تو یہ کلیئرٹی. چیک کر لوں گی میں، ہماری وہ دروس اللغت العربیہ میں لکھا ہوا، اس میں چیک کر لوں گی ذرا. ہاں جی، لیکن یہاں پر تو مطلب ہے اس کا کریکٹ. اچھا نیکسٹ دوبارہ اس میں نیکسٹ پیج پر آئے گا. تو اس سلائیڈ پر کسی کا کوئی سر یہ کوشچن؟ ذرا سر یہ توبیخ اور تندیم کا معنی ذرا بتا دیں، اور تفید کا بھی، ان کے الگ الگ معنی. توبیخ ہوتا ہے ڈانٹنا ڈپٹنا. تو کسی کو یہ کس سے بنا، یہ بنا ہوگا وبخا سر، بخا. وبخا یوبخو. جی توبیخ یعنی یہ ہے تفعیل کے وزن پر. ڈانٹ ڈپٹ کسی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹو ریپریمانڈ از دا بیسٹ ورڈ. ریپریمانڈ رائٹ. تو جی سسٹر ارجمن آپ کے کامنٹ ہے یا کوشچن؟ جی میں نے ذرا پہلے ہاتھ اٹھایا تھا آپ نے سوال سے. اصل میں یہی لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 12 کے شروع میں بھی آیا ہے، اور وہاں پہ جو میری کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے یہ حروف تحدید ہے. تے ہے دواد یہ داد، تو تحدید بھی ایک اور اسم ہے جو کہ اس میں آپ نے اس کی بات تو نہیں کری، تحدید کی بات کری آپ نے؟ تحدید کی بات نہیں کی، لیکن لولا یہاں پر وہ ہے آیت نمبر 12 میں جو ہے اس کا انہوں نے جو میری کتاب میں دیا ہوا ہے وہ تحدید دیا ہوا تھا. جی بالکل بالکل. جی سسٹر فریہ آپ بتائیں گی. جی
سر وہ جو آپ نے حلہ کا کہا تھا نا، ایکچولی حلہ جو ہے نا تحدید ہوتا ہے، ابھارنا. تو یہ نا یہ آیت نمبر جس کی بات ابھی کر رہی ہیں نا سسٹر، یہ تحدید و توبیخ ہے نا، یعنی ڈانٹ بھی ہے اور ابھارا بھی جا رہا ہے کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو پھر کیوں نہیں نیک گمان کیا. تو اسی طرح آیت نمبر 13 میں بھی ایسے ہی ہے، تحدید بھی ہے اور توبیخ بھی ہے، مطلب ڈانٹ بھی ہے اور ابھارنے والی بھی بات ہے کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے 4 گواہ لائے جب ایسی بات کرنی تھی. تو ان دونوں آیات میں یہ حلہ کے دونوں معنی آیات میں ہے میں جس کو تحدید کہتے ہیں. اور نیکسٹ والی جو آیت ابھی ہم بات کر رہے تھے ولولا فضل اللہ، جو آیت نمبر 14 بنتی ہے، اس میں ہے امتناع للوجود والا، امتناع ٹھیک ہے، یاد. یہ سب نے دیکھ لیا. تعدید از اندر ورڈ فار حلہ. حلہ سے مراد یہ جو آپ نے اس کو اس بات پہ ابھارنا کہ وائی ڈیڈنٹ یو ڈو دیٹ. یہ بھی اور بھی بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے سیما. جی سر، یہ تحدید جو ہے یہ ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے اور یہ جیسے خوف دلانے کے لیے بھی نہ آتا ہے نا، خوف دلانے کے لیے بھی آتا ہے، ترغیب کے لیے بھی آتا ہے اور خوف ترغیب کے لیے دلانے کے لیے بھی آتا ہے. یہ آتا ہے، بالکل آتا ہے. کیوں نہیں آپ نے یہ ڈاکٹر اکشندہ؟ سر پھر وہ یہی جو حلہ والا میننگ ہے، یہ اگلا والا بھی ویسے ہی ہے جو پیچھے 12 نمبر میں تھا، ولولا کریکٹ اس سمے تم والا. کریکٹ. تو سر یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی غالباً کیا ہوگا نا، میں تو نہیں تھی بالکل یہاں پہ لیکن ہم نے کیا ہوگا بالکل ضرور. بالکل آیا ہوگا، بالکل آیا ہوگا. لیکن چلیں یہاں پر چونکہ کوشچن تھا کسی کا، ہم نے کہا جس کو کلیئر کر لیتے ہیں اس پارٹ کو. تو ان آیات میں کسی کا اور کوئی کوشچن یا کوئی کامنٹ اگر نہیں ہے تو وی کین موو آن ٹو دا نیکسٹ پیج. رائٹ، اس میں لولا کہاں پر آ گیا، یعظکم بھی آ گیا. سر یہ ہے ٹھیک ہے، یہ ذرا نیا لفظ آیا ہے پہلے. نہیں سسٹر نیا لفظ تو نہیں ہے. ماجد بھائی ہمارے کو ہوسٹ بتائیں گے کہ جی یہ کس سے بنا. حینن، سر یہ ہانا یا ہونو سے صفت مشبہ ہے. حین صفت مشبہ، ماشاءاللہ. اور اس کا کیا معنی؟ آسان ہونا. اس سے پہلے سورہ مریم آسان میں ہم نے ہونا، یہ پڑھا تھا نا. ہلکا ہونا، جو بھاری پن جس میں نہ جس کو اور یہاں مراد ہے کہ تم نے اس کو ہلکا سمجھا. یو ٹوک اٹ ویری لائٹلی. اور تحسبون ہو سے مراد اس بات کو. اور ولولا اذ سمعتموہ. اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں وہی آ رہا ہے کہ ایسا تم نے کیوں نہیں کیا جب تم نے سنا اس کو، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا. یعنی اذا ولولا اذ سمعتموہ قلتم، یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. ٹھیک ہو گیا. اور سر یہ توبیخ کے لیے آ گیا نا. توبیخ کے لیے آ گیا. آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. سسٹر نورین جی، آپ کا کوشچن کوئی یا کامنٹ؟ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ کانا یکونو فعل تام کس فارم میں یوز ہوتا ہے؟ جب اس ویری گڈ ایز ویری اے گڈ فعل ویری گڈ تام. کوشچن، ویری گڈ کوشچن. یہاں پہ ما یکون لنا جو ہے، آپ کو اس جی میں کوئی سر. نظر آ رہی ہے خبر کانا یکونو کی؟ اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا. ما کیا ہے؟ ما نافی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ما کانا کے ساتھ اکثر آتا ہے. تو ما یکونو یعنی نہیں ہے ہمارے لیے. تو کیا چیز نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر معنی کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ شان یعنی شان نہیں ہے ہمارے. تو اس کا مطلب ہے اس کی خبر کوئی نہیں آ رہی ہے سچ. تو اس کا جو ہے صرف جو ان تکلم بھی ہے، یہ کیا ہے اس کا، یہ ذرا مین پوائنٹ ہے. اگر اس کو پڑھیں ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، سر یہ فائل بنے گا اس کا؟ یہ فائل بنتا ہے. ایکسلنٹ. کس نے کہا یہ فائل بنتا ہے؟ ایکسلنٹ. اب جب یہ فائل بنتا ہے تو اس میں اسم کان اس میں خبر ہے کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تام بن گیا. اور جب یہ تام ہوتا ہے تو اس کا صرف فائل ہی ہوتا ہے، مفعول نہیں آتا یہ، کیونکہ یہ لازم ہے. سو ان تکلمہ جو ہے یہ اس کا فائل بن رہا ہے، رائٹ. اور اس کو ہم کہیں گے کہ اگر آپ کو اعراب پوچھے شہزاد صاحب تو ان تکلمہ کا اعراب پوچھیں گے تو کیا لکھیں گے آپ؟ ان تکلمہ کا اعراب فی محل رفع. فی محل رفع. پرفیکٹ.
اور وجہ اس کی کیا؟ فاعل. ٹھیک ہو گیا. المصدر سر المؤول یہاں پہ یہ لأنه کانا ایز مطلب فعل تام استعمال ہو رہا ہے، فعل ناقص نہیں استعمال ہو رہا ہے نا. جی جی بالکل فعل ایسے ہی ہے. آئیے ڈاکٹر رخشندہ آپ کا کوئی پوائنٹ جلدی سے بتا دیجیے. تو یہ تو مصدر مول ہے نا، ان نتکلم. جی مصدر مؤول ہے بالکل، تو لیکن ہم اب یہ کلامنا ڈال دیں اس کی جگہ، ما یکون لنا کلامنا بہذا، ایسے اچھا کر ٹھیک سکتے ہے، ہیں. آپ اس کا مصدر جو ہے نا اس جگہ پہ استعمال کر سکتے. جی سسٹر نورین. جی سر یہ میرا پہلے ہی ہاتھ، جی سر میں نے چلیں سمجھ اوکے لیا، ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر اور سنتے ہی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے آج کی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ پھیلائیں، اشاعت کریں بے حیائی کی، فی الذین آمنوا، یعنی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، ان میں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں. تو پھیلانا کسی فوش بات کو ایمان والوں میں، ان کے لیے ہے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے. تو یہ بھی ایسی اینڈنگ کیوں آئی، اس پر بھی بات کریں گے. وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، دوبارہ آیا ہے، کیوں دوبارہ آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم سب پر اور اس کی رحمت، یہاں پر کچھ معذوف نظر آ رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، تو اللہ رؤوف یعنی بہت ہی مہربان اور رحیم ہے. رؤوف یعنی نہایت ہی مہربان، فعول کے وزن پہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو ایمان لے آئے ہو، لا تتبعوا، نہیں تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے پلانز کی، یا شیطان کے پیچھے اس کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ بلکہ آگے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو اتباع کرتا ہے شیطان کے رستے کی، یا شیطان کے پلانز کی، یا شیطان کے قدموں کی، اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّهُ، وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو وہ حکم دیتا ہے فحاشی کا، والمنکر، اور برائی کا. وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، تو کیا ہوتا؟ مَا زَكَى مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی نہ پاکی حاصل کر سکتا، من احدن، کوئی ایک بھی، ابداً، کبھی بھی.
لیکن ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو اس کو پاک کر دیتا ہے. یعنی پہلے کیس میں زکاہ خود سے پاک ہونا، لیکن ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے ہر چیز کا سننے والا اور علیم جاننے والا ہے. تو بہت ہی اہم آیات ہیں اور بہت ہی تفصیلی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن لیٹ سٹارٹ. یحبون، جی کوئی بتائے گا اس کے 3 اس کے 6 یا ماضی مضارع اور اس کا مصدر یحبون؟ جی سسٹر سیما. یہ سر بابی تفیل سے ہوگا، حبا یحبو، حبا، محبن، محابن اور تحبیت. ڈاکٹر اکشندہ آپ ہیلپ کریں گی؟ جی نہیں سسٹر سر، نصرت. احبا، احبا یحبو. سر یہ حبا یحب سے ہے. اچھا چلیں گڈ. یحبونا، تو یحبونا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ، جو پسند کرتے ہیں. ان تشیع، تشیع جو ہے یہ شاع، اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین، یا اور عین. شاع یشیع، شیئن یا شیوع، یا سیدخول کی طرح شیوع، یعنی کسی خبر یا عقیدے یا نظریے کو ایسے پھیلنا کہ اس کا زور پکڑ جانا. تو ٹپکلی لگتا مجھے جیسے سوشل میڈیا ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس انداز میں پھیلنا کہ اس کا زور پکڑ جانا، وہ وائرل ہو جانا اور اس کو تقویت حاصل ہو جانا، اس کی ویلیو بن جانا. اور اس کو جو اگزامپل دیا جاتا ہے وہ دیا شاع الخبر، یعنی خبر پھیل گئی، اور نہ صرف پھیل گئی بلکہ قوت پکڑ گئی. تو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں. جی ڈاکٹر اکشندہ. سر پھر اس کا جو مزید بھی بنے گا وہ اشاع یوشیو بن جائے گا اشاعت. جی ہم جو اشاعت وہ بھی تو ہوتا ہے، جو پریس اشاعت، وہ بھی تو اشاعت خانے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ بھی اشاعت کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جاتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں. بالکل. لیٹس سی اور کون سا نیا لفظ. رؤوف ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا فعول کے وزن پہ. تتبع، اتبع یتبع. ماجد بھائی انٹرسٹنگ نہیں، کوئی نیا لفظ نہیں مل رہا. والمنکر جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کل کے ہمارے لیکچر میں آئی ایم ریئلی اپولوجائز ٹو سسٹر ارجمن. وی ہیڈ اے، خیر چلیں اس پہ بارے میں پھر بات کریں گے. میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو سسٹر ارجمن سیپریٹلی آن دس. تو منکر کا معنی بڑا آسان معنی ہے، ہم سب کو آتا ہے، کوئی ٹیکنیکل بات اس میں نہیں ہے. ہر طرح کی برائی جو کہ جس کو نیچرل سب برائی کہتے ہیں وہ منکر ہے. اب اس میں کون سی ایسی ٹیکنیکل بات ہے؟ لیکن چلیں بھارت. کیا جی سسٹر انیس فاطمہ آپ منکر پہ بات کرنا چاہیں گی کیا؟ نہیں سر، بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ منکر جو ہے معروف طور پر پہچانا جاتا ہے، جیسے ہر سوسائٹی میں، چاہے وہ اسلامک ہو چاہے نہ ہو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ جنرل چیزیں جو ہیں یہ تو بہت آئیڈینٹیفائڈ ہے منکر ہر سوسائٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا کامن اور عام ٹرم ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ وہ خاص چیز منکر ہوتی ہے. تو جو لوگ I just want to share کہ we may not be continuing with the lectures. There were a lot of things which were controversial. So anyway اس کے بارے میں پھر بات کریں گے، اور ان میں سے یہ ایک بات بھی تھی. سر لیکن ایک میں پوائنٹ کر دوں یہاں پہ. جی جی بتائیے. سر عبید جو بات کر رہے تھے نا سر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروف نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی اتنی یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ بظاہر مجھے اپنے ٹھیک ہے نا، we'll talk about it later. اچھا let's say زکا. جی زکا یزکو، آئی تھنک یہ لازم ہے، اور اس کا معنی ہے پاک ہونا، ایز اپوز ٹو زکا یزکی، پاک کرنا. یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو الفاظ کے لحاظ سے میرا خیال ہے کلیئر، یعنی ما زکا کا مطلب ہوگا کہ وہ جو پاک صاف نہ ہوا، رائٹ. اور لیٹس موو آن ٹو دا سیکنڈ پارٹ، کہ ایک تو اس میں یہ جو آپ سے
چونکہ ہم نے یہ لو لا کو پڑھا ہے تو ایک تو کہاں پر پڑھا ہم نے, یہاں پہ دوبارہ آیا سر شروع میں آیت نمبر 20 پہ, تھرڈ لائن 20 پر آیا. اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آیا ہے 20 لولا فضل علیکم ورحمتہ. تو دونوں کو ذرا اسٹڈی کر کے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں. جی پہلا والا کون کرنا چاہے گا, پھر اس کے بعد ہم باقی آئیں گے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ, تو یہاں پہ لولا جو ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ جی ماجد بھائی, جی ماجد بھائی مائک ان میوٹ کر لیجئے. سوری جی سر, یہ حرف امتناع وجود کے لیے ہے, اور یہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے, اس سے پہچانا جاتا ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے یہاں پر. کریکٹ. نظر تو نہیں آ رہا. اس معذوف کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں, کیسے ٹرانسلیٹ, کیا کہیں گے؟ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. بالکل. یہ اور آپ اس میں کہ ضرور بر ضرور, کیونکہ اس کے ساتھ لام زبر آنا چاہیے لولا کے جی بعد. سر بالکل بالکل آنا چاہیے, چونکہ مثبت ہے تو اس لیے لام زبر بھی ہوگا. آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہم اس کی جو جواب شرط کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری عذاب میں ہم جلدی کر دیتے ہیں, یا تمہاری ہلاکت میں جلدی کر دیتے ہیں. لَسَارِعُ بِہَا عقوبتکم, تمہاری پنشمنٹ کو ہم جلدی کر دیتے ہیں. بلکہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَفَضَحَكُمْ فَضَحَ سے مراد جو ہے کہ کسی کا بھانڈا پھوڑ دینا, یعنی کسی کا سیکرٹ آؤٹ کر دینا. ان کو انہوں نے بیسیکلی کور دے دیا تھا منافقین کو, ایک طرح سے سزا بھی نہیں دی اور کھلا چھوڑ بھی دیا. لیکن اگر چاہتے تو ان کو رسوا کر دیتے. تو فضحکم رسوا کر دینا ہے, وَآجَلَکُم بالعقوبہ, اور جلدی کر دیتے ان کی پنشمنٹ میں. تو اس کا جو جواب شرط ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن چونکہ اللہ کا فضل ہوا تو ایسا نہ کیا گیا. اب آ جائے سیکنڈ والے پہ, اینڈ دس از مور چیلنجنگ. وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. یہ اس کو کون ریزالو کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر انیس فاطمہ. سر ایک مجھے پہلے یہ فداحا کا سپیل کر دیں, ایسی بائی ماؤتھ سپیل کر دیں. فا دور والا ہے نا, فضحا, سوری میں نے غلط بولا, فدحاکم. اوکے. اچھا اب اور یہ آپ میرے عجلہ میں عجلہ کو کس طرح کرنا ہے سر؟ الف عین حمزہ عین یا عین الف؟ الف عین الف. آجل. عاجلہ معاجلہ. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب شرط میں کیا کہہ رہا ہوں, لام زبر کے ساتھ لا لگائیں, لا لفدحکم فضحکم فعاجلکم. وآجلکم. یعنی ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے تو کیا کر دیتے, رسوا کر دیتے تم کو, اور جلدی کر دیتے تمہاری آجالہ کس چیز میں, بالعقوبہ سوری بالعقوبہ. ٹھیک ہے. اوکے. آخرت آپ کی جلدی کر دیتے ہیں, یعنی رزلٹ آپ کا, یہاں آپ کی جو پنشمنٹ کو جلدی کر دیتے, رسوا ٹھیک ہے. کر دیتے, تمہارا مواخذہ کر دیتے, سزا تمہیں جی دے دیتے, لیکن نہیں کیا. اچھا اور اب یہ سر 2 دفعہ آیا, یہی کوشچن میرا تھا کہ آیت نمبر 10 بھی یہی تھی. جی سسٹر فریہ آپ ایڈ کرنا چاہیں گی کچھ؟ نہیں سر, اس کا اگر آپ نے کہا تھا کہ جو آیت نمبر 12 کی یہ آیت جو نمبر لاسٹ 10 بھی والی یہی ہے, 10 بھی یہی ہے. جو اور لاسٹ والی جو آپ کہہ رہے تھے 21 بنی, اچھا 21 21 کو بنی. کرنا چاہتے ہیں, چلے آپ 21 کو کر لیں, اس کو بعد میں آ جائیں گے. جی 21 میں بتائیے کیا یہ لولا جو ہے ہمارے رولز کو فلفل کر رہے ہیں؟ سر یہ بھی امتناع کے لیے ہے, امتناع یہ ہے اس میں, یہ کہ چونکہ اس کا جواب لولا نیگیٹو ہے نا, ما زکا منکم, تو اس میں یہ ہے کہ پہلی جو شرط ہے وہ تو پوری ہو گئی, اللہ کا فضل تو ہو گیا,
ہو گیا. لیکن چونکہ جب آپ نیگیٹو ہے تو یہ ریورس ہو جائے گا. تو ان میں سے کچھ لوگ پاک ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی سب کچھ ہے. ویسے تو یوں ہے نا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے ایک شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن جو کہ اللہ کا فضل ہو گیا اور یہ نیگیٹو سے ماں سے شروع ہوا ہے، تو اب یہ اس کا سینس یہ پھر بنتا ہے کہ چونکہ وہ شرط پوری ہو گئی تو پھر یہ بھی ہو گیا کہ پاک ہو گئی، یعنی یہ الٹ ہو گیا اس طرح سے نا. صحیح ہے نا اس کا مطلب؟ ہاں جی، اس کو ادروائز تو یہ نا کہ جملہ تو نیگیٹو ہے کہ نہ پاک ہو سکتا ہے تم میں سے، لیکن ایکچولی پاک ہو گئے ان میں سے لوگ، کیونکہ یہ اس کا جواب لولا نیگیٹو ہے، ماں سے سٹارٹ ہو گئے. جی تقریباً ایسے اس کو پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیسے کیا؟ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن وہ پاک ہو گئے. رائٹ، تو یہ ذرا تھوڑا سارا جو ہے نا لولا کے صحیح، ہم نے بعد پڑھا تھا نا، وہ دروس میں پڑھا تھا نا، تو اس میں یہی تھا کہ اگر اس کا جواب لولا منفی ہوتا ہے تو منفی پھر اس ہوتا کا ہے، جو ٹرانسلیشن ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے نا، کہ الٹ ہو چونکہ وہ جاتا پیچھے سے ہے. شرط پوری ہو گئی ہے تو اب یہ جو چیز نہیں ہونی تھی نا ایکچولی وہ ہو گئی ہے، کہنے کا وہ یہ ہو مطلب گئی ہے. ہے. ایگزیکٹلی، جی ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ وہ یہ بتائیے کہ اس میں من عہدن کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے، کیا آپ کہہ سکتی ہیں صحیح. کہ احدن فائل ہوگا نا زکا کا، اور یہ من تو جی زائدہ ہوگا نا، کیونکہ ماں سے من جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، نیگیٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ماں ماں سے سے، تو پھر سٹارٹ ہو رہا ہے. چلیں پرفیکٹ، یہ بھی ہم نے کئی دفعہ کیا، ماں سے ہو رہا ہے. من کو ہم زائدہ، لیکن جب ہم زائدہ کہیں گے تو ساتھ کہا کریں للتوکید، تاکہ ہم جی یہ نہ سمجھیں کہ زائدہ جو ہے یہ ایکسٹرا ہے. یہ زائدہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عربوں نے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں اور گرامر میں بتایا. اور ان کو کہہ سکتے ہیں مجرورن لفظاً لفظاً، ٹھیک ہے، اور اور مرفوع مانن مرفوع. یا محلن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایس فائل آ رہا ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو گئی. جی ڈاکٹر اکشندہ، کوئی آپ کے سر اور میں کوئی ایک خاص بات یہاں پہ ابدن کے بارے میں نا، سر میں ذرا اس کو ابدن کمپلیٹ کے کر بارے لوں. جی سر ابدن ابدن کے بارے میں میں نا لاسٹ ٹائم بھی ایک دو لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا، بعد میں بھی، پہلے بھی اس میں نا ابدن کا آیا تھا، تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ ابدن حال ہے یا کچھ ہے. تو سر ابدن تو ظرف ہوتا ہے نا یہاں پہ معنی میں، کہ کبھی بھی، یعنی وقت کے بارے میں ہے نا. اس ابدن کو وقت کے حال بارے کو، میں للمستقبل، جی تو ٹھیک اس ہے کو نا. ظرف ہی لیا جاتا ہے نا. جی ظرف تو زمان. سر تاکید در تاکید، یہ اور تاکید ایڈ نہیں کر رہا؟ ایک تو من بھی بہت تاکید ایڈ کر رہا ہے، اوپر سے ابدا بھی اور زیادہ اس کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کبھی پاک نہیں ہوتا. ایکچولی خود سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء. بالکل، اللہ لیکن سر کیا ابدا کو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے کہ یہ ایڈ ہوا ہے مزید اسٹریس کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے اس فیکٹ مزید کو اسٹریس کہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. جی ڈاکٹر اکشندہ. سر میں یہی کہتی کہ جیسے ابھی ہے نا کہ ایک شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، پھر اس بات کی وہ آگے سے پچھلی بات کو ختم کر کے لاکن آ گیا نا، جو پچھلی بات کو ختم کر رہا ہے اور ایک نئی بات کر رہا ہے کہ لیکن اللہ جو جسے چاہتا ہے اسے کر دیتا ہے. ویسے تو کوئی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ نے جی چاہا ایسے جسے اسے پاک کر دیا. بالکل. تو آئیے ہم نیکسٹ چلتے ہیں پیج پہ. اور اس پیج پر بھی بہت ہی امپورٹنٹ باتیں، میرا خیال ہے یہ چلے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور پیج کر سکے. آئیے سنتے ہیں آیات کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا یعتل اولو الفضل، اور نہ قسمیں کھائیں اولو الفضل، فضل والے لوگ، صاحب فضل، صاحب ثروت، منکم تم میں سے، وسعتی یعنی اولو الفضل و اولو السعتی، اور وہ جو وسعت رکھتے ہیں مالی انداز میں، اور ہو سکتی ہے یہ وسعت، تو جو تم میں سے صاحب فضل ہیں اور وسعت رکھنے والے ہیں، مطلب دین اور دنیا کے اعتبار سے، اور یہاں کس طرف اشارہ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں نہ کھائیں. کس بارے میں؟ ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ دیں گے قربا یعنی قرابت داروں کو، یعنی کہ نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں. اولی القربا کو والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، تو تین آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. اولی القربا نزدیکی رشتہ دار، والمساکین ضرورت مند، والمہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. اگرچہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے چاہے، اور یہاں مراد ہے جو کہ ان سے وہ کمزور مسلمان تھے، اور اشارتاً بات ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غریب رشتہ داروں کے بارے میں، جو کہ اس افق میں آپ سمجھیں کہ ایز کمزور مسلمان، انہوں نے بھی اس کے چرچے کیے. تو جب بات کھل گئی تو اب کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ان کا جو وظیفہ تھا اس کو روکا. تو یہاں پر ہمیں ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے. تو کیا کرو تم؟ وَلْيَعْفُوا، بس چاہیے کہ وہ لوگ، ایسے لوگ کیا کریں؟ عفا یعفو، معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. الا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے تمہاری. یہاں سے ایک اور سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ان لوگوں کو معاف کر دینا ان کی غلطی ثابت ہو گئی ہے اور ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا سے اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو یہ ہمیں معاف کر سکتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت زیادہ غفور ہے یعنی بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی، المحسنات ہم اس کو کور کر چکے ہیں، پاک دامن عورتیں، یعنی جن کو آپ کی شادی شدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو پاک دامن ہے. الغافلات معصوم، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. المومنات مومنین، ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے؟ لعنوا، ان پر لعنت کی گئی.
فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس دن کے بارے میں بات ہو رہی جس دن یہ عذاب ہوگا، یوم تشہد علیہم، وہ دن جس دن تشہد، ہی تشہد، کیا تشہد؟ السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان پر، وایدیہم اور ان کے پاؤں، ان کے نقش قدم جدھر وہ چل کر گئے تھے، یعنی وہ شہادت دیں گی، سوری ہاتھ، ایدیہ ہاتھ، اور ارجلہم ان کے پاؤں، تو یعنی پورا جسم ہی ہوگا نا، زبان سے، زبان بھی ان کے خلاف شہادت دے گی، اور وہ بھی کہ تم کس رستے پہ گئے تھے اور تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، بما کانوا یعملون، اس سبب کے جو تم کیا کرتے تھے، اس کی گواہی تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں۔ یوم اذن، یعنی وہ دن، کون سا دن ہوگا اس دن؟ جس دن پورا اللہ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ پورا ادا کر دے گا، دینہم مراد بدلہ، یعنی بدلے کا دن ہے، اس دن پورا، اور جو دینہم جو حق، جو بدلہ ہوگا وہ الحق ہوگا، یعنی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جان لیں گے اس وقت، ان اللہ، کہ اللہ هو الحق المبین، اللہ حق ہے، یعنی برحق ہے، اور کیسا برحق؟ واضح طور پہ، یعنی انصاف کا جو ہے کلیئر پرسپیکٹو ہوگا۔ الخبیث للخبیثین، تو پھر کہا جا رہا ہے اس دن خبیثات للخبیثین، خبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک صاف مرد پاک صاف مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لیے۔ اولئک، اب یہ اولئک سے مراد کون ہے؟ جو طیبون ہیں اور طیبات ہیں، اولئک مبرعون مما یقولون، ان کو برات دی جاتی ہے، بری کر دی جاتا ہے، مما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس پر وہ، یعنی وہ مبرہ ہے اس سے۔ ان کے لیے کیا؟ لہم مغفرۃ، مغفرہ ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق ہے کریم، یعنی بڑا عمدہ۔ تو یہاں پر ایک اور انداز میں مغفرت ہو رہی ہے کہ اگر صرف انسان جو ہے وہ طیبون میں ہو جائے، طیبات میں ہو جائے، تو ان کو ایک تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان پر کوئی تہمت لگاتا ہے یا بری باتیں کرتا ہے، صرف اس بات پر کہ وہ طیبات ہیں، ان کے لیے مغفرت و رزق کریم ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیسک ترجمہ۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں الفاظ میں۔ پہلا جو لفظ ہے لا یعتلی، کوئی کوشش کرے گا اس کو روٹ لیٹر تلاش کسی نے کیا ہوگا، کیسے کیا؟ اب وہی ہاتھ نہ کھڑے ہونا ڈاکٹر رخشندہ کا اور نیس فاطمہ کا، اور کوئی اور بتا سکتا ہے، اور ماجد بھائی یا کسی اور کو چانس دیں۔ سسٹر فریہ، سر میں بتاؤں؟ جی سسٹر نسرین بتائیں گی۔ یہ باب افتعال سے سر حمزہ لام یا ایتلا یا حمزہ لام آگے یا واو؟ یا حمزہ لام یا، اگر حمزہ لام یا کریں گے نا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے اسی لیے پوچھا تھا، اگر حمزہ لام یا کریں گے تو یہ بنے گا سمیہ سے علیہ یا اعلیٰ اور علین، اور اس کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی اعلیٰ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی علیہ یا اعلیٰ، علین کا معنی ہے، اصل جو معنی ہے بیسک، جو دمبا ہوتا ہے نا، دمبے کے پیچھے جو کیا ہوتی ہے اس کی جو چکی، وہ جو چکی ہوتی ہے نا، ایکچولی وہ بونس ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو چربی ایکسٹرا مل گئی، یعنی آپ کی توقع کے برعکس آپ کو ایک نفع بخش چیز مل گئی، یعنی ایک نعمت مل گئی۔
تو اس سے جو جب مصدر ہے الین یا الیون، اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ ایک نعمت، اس کی جمع کیا ہے؟ اعلیٰ. تو آج ہمیں یہ پتہ چل گیا سسٹر نے جو حمزہ لام یا بتا دیا تو ہمیں فبئی آلائی کا روٹ لیٹر پتہ چل گیا کہ جس سے مراد نعمتیں ہیں. اور قرآن میں اور جگہ بھی آیا فذکروا، ہاں تم سب یاد کرو آلائی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. تو سسٹر یہ نسرین تو آپ نے تو بتا دیا ہمیں آلائی کا. اب بتائیں یہ اس کے روٹ لیٹر تو پھر کچھ اور ہوئے، حمزہ لام یا تو نہ ہوئے. جی سسٹر نصرت. جی سر اس کے حمزہ لام واو. حمزہ لام واو، چلیں ویری گڈ. حمزہ لام یا تلی، ایتلا یا تلی، ایتلا یا تلی، اور مصدر ایتلاؤن. کیا معنی ہے اس کا؟ اطلاع سر یہ معنی اس کا ہے، اس کا معنی ڈھونڈنے کے قسم کھانا، قسم کھانا. چلے اس کا جو معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ اس کو جو اس کے دوسرے معنی نہیں پتا. اس کے روٹ لیٹر سے اگر ہم آئے نا تو جس میں یعنی مجرد سے، تو وہاں معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنے کا عہد کرنا، یعنی کچھ نہ کرنے کی قسم کھانا، یعنی اس کے اندر بلٹ ان ہے. اور اسی سے اگر آپ افعال کا پیٹرن لیں تو اعلیٰ یعلی اور پھر یعلون، للذین یعلون من نسائہم، جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں. کس کو پتہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے فقہ میں؟ سر زہار کا زہار. جو قسمیں کھا لیتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے اپنی بیوی، لا تلقی کا اپنی عورتوں سے، تو کہتے ہیں الہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یولونا. اور اس کا جو کلیئر ہو گیا جو افتعال کے پیٹرن ایتر. تو بس یا تلی، پھر سسٹر آپ نے تو بتایا تھا کیا تھا پتہ؟ ایتلا یا تلی. یا تلی میں تو یا ہوتا ہے، تو اس کی یا کدھر گئی پھر؟ یہ یا تلی اگر یہ مضارع ہے تو سسٹر نصرت آپ نے بتایا تھا. سر میں نے بتایا تھا نا، اسی لیے میں نے حمزہ لام یا کہا تھا سر. ماجد بھائی آپ بتا دیں چلیں سب کو. سر چینج ہو کے وہ پھر الف یا تلی. سر یہ مجزوم ہو گیا نا، لا یا تلی، یا حذف ہو گئی. ہاں مجزوم کیوں ہو گیا یہ یا تلی؟ اس سے پہلے لائن نہیں ہے، تو کیا چیز حذف ہوئی ہے یہاں پہ؟ یا حذف ہو گئی، اس کی جگہ پر اس کا کسرہ آ گیا. چلے پرفیکٹ. جس سے فریہ آپ بتانا چاہ رہی کچھ؟ یہی ہو گیا یا لا یا تلی. جی سر اس کو کہتے ہیں مجزوم بحذف حرف اللہ، یہ کہتے ہیں بحذف حرف اللہ. بحذف حرف اللہ، اور حرف اللہ کون سا ہے؟ وہ یا ہے، اور یہ لا ناہیہ ہے. کریکٹ. اولو الفضل، تو یہاں پہ اولو جو ہے سسٹر انیس فاطمہ آپ بتائیں گے یہ پہلے اولو استعمال ہوا ہے پھر اولی استعمال ہوا ہے؟ جی سسٹر انیس فاطمہ آپ کو یہ کوشچن ہے کچھ اور؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں بک میں جو اس کے روٹ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں وہ واو ہے یا کی جگہ لاسٹ والا جو حرف اللہ ہے. اچھا حمزہ لام واو لکھا ہوا ہے کہاں لکھا؟ جی بک میں نے اس کے ادھر انڈیکس جو آخر میں ہوتا ہے نا بنا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی ڈکشنری جو آخر میں دی ہوئی ہوتی ہے. سر ہم یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو افتعال میں یا میں چینج ہو گیا نا، لام سب سے پہلے آتا ہے. اطلاع یا تلی ہے، لیکن اس کا میرے خیال سے جو ثلاثی مجرد ہے وہ اس میں واو آ رہا ہے. تو واو ہی کہا ہے ہم نے واو ہی کہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یا تلی ہم نے کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، افتعال میں اس کا جو ہے وہ میرا بھی یہی کوشچن تھا. پھر سر آپ ابھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حرف یا معذوف ہو گیا ہے، حرف اللہ جو ہے وہ یا معذوف ہو گیا ہے. مضارع کا یا معذوف ہوا ہے نا. مضارع میں جب لا ناہیہ آتا ہے تو مضارع میں اگر ہو یا ہو تو حذف ہو جاتی ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. سسٹر انیس سے کلیئر ہو گیا نا. ہم نے اطلاع کی جو ہے وہ تو یہی بتائی ہے.
سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا جو مجرد اس میں واو ہے اور جو اختلاف والے اس میں افتعال والے پیٹرن میں جو آ رہا ہے اس میں جو لام کلمہ ہے وہ یا آ رہی ہے. اچھا اس کی ایسے نہیں، بناوٹ میں یا بتاتا ہوں ضروری ہے. کیسے. سسٹر دیکھیں، ہاں آپ اس کو اوریجنل پہ لے کے جائیں نا، آپ اس کو نا اختلافہ پہ لے کے جائیں نا، اس کے روٹ لیٹر سے. اختلافات کے لے کے جا رہی ہوں. جی سر. میں لکھوں یہاں پہ، چلے میں لکھ ای دیتا ہوں تلا تاکہ یا یعنی ای ایک تلا وا ہوتا. ایک سیکنڈ ابھی آپ خود ہی اس کو سالو کر لیں گے انشاءاللہ. لیٹس سی. ایک سیکنڈ کدھر گیا اس کو شیئر کرنے والا؟ نیو شیئر ہو گیا. اچھا روٹ لیٹرز کیا بنائے تھے ہم نے؟ آئین، لام، واو. اب اف تالا یعنی اختلافہ پہ بنائیں گے تو پہلا تو حمزہ آ جائے گا نا، یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ ایک اور حمزہ سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر جزم یا آ جائے میں گا. چینج کر دیتے ہیں. اچھا اب تا اختلافہ جی اختلاوا اختلاوا. تو اب اس مجھے کو انہوں نے بتائیں، ای آپ خود تالا بتائیں. لکھا ہے سر. جی ای تالا لکھا ہے اس کو. جو میں نے لکھا وہ یہ نہیں لکھا، یہ روٹ لیٹر سے تو یہ بنتا ہے نا افتعالا. پیچھے ای سر تلا لکھا مزارع ہے. سے بنا دیں. سر حمزہ صحیح ہے نا، اتلا ہی بنے گا سر. جی اب ای اس تلا کو اگر یعنی میں جو ساکن والا حمزہ ہے نا سب وہ یا میں چینج ہو جائے گا. وہ یا میں یہی تو میں نے کہا تھا، آپ خود بتائیں گے مجھے یہ یا میں چینج ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی اور ہے. یہ جو واو ہے نا سر، یہ چھوٹی زیر لے کر کے پھر اس پہ کھڑی زبر آ جائے گی. اس الف کو، اس آخری والے الف کو جو ہے اس طرح چینج ایسے کر کر دیں دیں، گے پہلے ایسے کر دیں تو اس کو ایسے بھی لکھ اور سکتے ہیں. چھوٹی یا پہ کھڑی ہوگی یہ. چلے ٹھیک ہے اطلاع، تو یہ کلیئر ہو گیا. اور یا تلی اب کیا کیسے اب آسان ہو جائے گا ماجد بھائی؟ جی سر اس بالکل. کا مضارع کیسے بنے گا؟ یوں یا جی سر سمجھ آ گئی. وہ سوئچ کر دیا انہوں نے، سیٹ بدل لی ہے اپنی. صحیح ہے. صحیح تلی. اب جب یہ ہو گیا تو پھر جب اس سے پہلے لا آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو اڑا دے گا جی اور یہ پھر بنے گا لائے لا. نہیں. لا نہیں. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ آنسر تو سارے کر رہے ہوتے ہیں پرانے اسٹوڈنٹس، تو آر دا نیو اسٹوڈنٹس ان لائن وتھ آل دس؟ جی سر اگر کوئی اور دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جی چلے سسٹر میں نصاب بتاتا ہوں. بتا دی، جی بتائیے سر کیا بتا رہے تھے؟ یہ اولو کیونکہ جو ہے غائب آپ ہے نا، پہلے نہیں غائب ہے یا اتلی، تو اس میں اولو جو ہے اس کا فائل بن رہا ہے، اس سے یہ اولو ہے، تو یہ فائل پھر فعل نہیں اس کا ہے. اعراب بتا دے، اولو کا اعراب کیا ہوگا پھر؟ مرفوع ہے نا سر. مرفوع. گڈ. اچھا اور اولی کا اعراب کیا ہے؟ اولی جو ہے وہ شاید دونوں لیتے ہیں کیونکہ جمع ہے نا سر، تو وہ منصوب اور مجرور دونوں ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ دونوں میں سے ایک ہوگی نا. غور سے اس جملے کو پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آپ. تو بس ساعتی یہ کہ دن اول القربا کو مفعول بھی ہی بن رہا ہے یہ، تو مفعول یہ بھی منصوب منصوب. جی منصوب پرفیکٹ. بن رہا ہے. دوسرا بتائیے وسعتی جو ہے یہ مجرور کیوں ہوا؟ اولو ساعتی یہ بھی اس پہ ہو رہا ہے، واو عطف ہو رہا ہے فضلی پہ. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا نا. سو یہ کوشچن کوئز کا آپ کو اب پہلے سے پتہ چل گیا. اب تیسرا کوشچن یہ ہے، سارے انہیں فاطمہ سے ہی پوچھو، کوئی اور بتائے کہ اول الفضل سے کیا مراد ہے اور اول السعتی سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور جواب نہیں دے گا تو ماجد بھائی کو دینا پڑے گا جواب. سر اول الفضل کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والے. سر بزرگی والے ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے اردو میں، لیکن بڑا یہ ٹرم جو ہے واسٹ ہے، تو آپ کی بات مان لیتے ہیں چلے، اور درست ہے لیکن اور اور کس کو ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہوتا ہے کشادگی والے، پیسے والے، جن کے پاس مال متا ہوتا ہے. پرفیکٹ. دوسرا یہ بزرگی آتا ہے کہ اپنے اخلاق میں یا اپنے وہ کیا کرنا چاہیے، بزرگی اپنے پاکیزگی میں یہ اول نمبر پر ہوں گے. اس کو آپ اور یوں سمجھے ساتھ کہ کریکٹ بالکل، یعنی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بزرگی سے جو مراد ہوتا ہے دیٹس رائٹ ورڈ، کہ ان کے دین کے جو معاملات میں ہے نا وہ جی بہت سر اس میں وہ پہلے ہوتے ہیں. اور آپ نے ساتھ کا بتایا وسعت مال میں، تو اب دونوں کو ملا کر پڑھیں
تو عبد القدوس بھائی پھر یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں میں دو بڑی خوبیاں ہیں, دین کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور مالا دولت کے حساب سے بھی اعلیٰ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ دونوں کوالٹیز تھیں. تو اولو الفضل و اولو السعۃ. اچھا لیٹس سی. سر یہاں میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی ضرور. سر اولو الفضل سے کیا وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن کو سوسائٹی میں پوزیشن آف اتھارٹی بھی موجود ہو, جن کے پاس لائک وہ کچھ کرنے کے قابل ہوں, کسی کو کچھ دینے کے قابل ہوں, ایز اے مطلب سوسائٹی میں, یا کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے ایک سوشل سسٹم میں جو ان کا ایک فضیلت مانی گئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایک پوزیشن پہ ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے, اور ان کو ایسا یہ فار ایکچولی جو ایگزامپل. بالکل کرنل قدوس صاحب نے یہی بات کی تھی, جس کو بزرگی والا کہتے ہیں نا, تو بزرگ کا معنی بوڑھا نہیں ہوتا, بزرگ کا معنی ہوتا ہے ایک پوزیشن ہے سوسائٹی میں. مجھے سمجھ آ گئی اسٹیٹس وائز, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو پوزیشن آف اتھارٹی سوسائٹی خود سے بھی دے دیتی ہے نا, کہ اور سسٹم بھی دے دیتا ہے, ایک فارمل سسٹم میں بھی کسی کے پاس ہوتی ہے فضیلت. بالکل فضل ہے. جیسے آپ استاد ہیں ہمارے, اور طرح سے بھی فضیلت ہے, لیکن استاد ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی بات کو سننا ایک مطلب میں جو اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کی بات جو وہ رکھتی ہے اسٹینڈنگ, وہ ہم لوگوں میں سے اس کی بات نہیں رکھے گی. میں تو آپ کا کولیگ ہوں, اس کو یاد رکھیے اسپیشلی. کسی اور آپ ایک جنرل جی سر میرے خیال میں جو سوسائٹی کی فضیلت ہے نا سر, اگر تو وہ بزرگی ہے, پاکیزگی یا دین کے لحاظ سے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر آج کل جس طرح ہم لوگوں کو وسعت دیتے ہیں یا لوگوں کو وہ چیز دیتے ہیں, وہ تو آپ ان کی یا تو دولت کے اوپر دیتے ہیں یا ان کے سٹیٹس پر دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کا سٹیٹس کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہی ڈیفینیشن ہے جو آپ نے بتائی, کہ وہ دین کے اعتبار سے, اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے, پاکیزگی کے اعتبار سے وہ فضل. یہ جی سر, ادھر ادھر اولو الفضل آیا ہی سر حضرت صدیق ابوبکر صدیق کے لیے ہے یہ بھی, اور ساتھ بھی کیونکہ انہوں نے حضرت مستہ کو نہ دینے کا وعدہ کیا تھا جو ان کی خالہ کے بیٹے تھے. کریکٹ. لیکن دیکھیں یہ تو شان نزول ہمیشہ یاد رکھیں, یہ آیات جنرل بھی ہوتی ہیں, یہ اپلائی ہوتی رہیں گی till the end of time. وہ ہوتی رہے گی, یہ سب کے لیے ہے, this is for everybody. For everybody. صحیح, ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر نادیہ. سمجھ آ گئی. اب یہ ہم نے اسی صورت میں لینا ہے جس طرح سے مطلب بردر نے کہا, اور جس طرح سے دین میں ڈیفائن ہوا ہے یہ اولو الفضل. کریکٹ, اولو الفضل. تو جی سر, میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح بردر نے بات کر دی, حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ مکہ میں آئی تھنک ہی ہیڈ دس ڈیزگنیشن کہ وہ قاضی کی حیثیت تھی ان کی نا, وہ فیصلے کیا کرتے تھے, تو وہ یہ الفضل کے معنی میں پھر ان کا یہ بھی آ جاتا ہے جو ان کا ایک کام تھا. رائٹ. لیکن ایکچولی جو سسٹر انیس سے پوائنٹ اٹھایا ہے نا, بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اس دنیا میں ہم تصور کس کو کرتے ہیں, فضل والا اور وسعت والا. اس نے مال بلیک کیا ہو, یعنی ہورڈنگ سے جمع کیا ہو, رشوت سے جمع کیا ہو, اور اس کو منسٹر بنا دیا گیا ہو, تو اس کے پاس بھی بڑی طاقت ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں بڑا فضل ہوتا ہے, سارٹ آف لوگوں کو نوکریاں دے سکتا ہے, سفارشیں کرا سکتا ہے. بٹ از اٹ ٹرولی اللہ کے نزدیک وہ فضل والا ہے کہ نہیں؟ تو یہ one has to I think distinguish between this. اور یہاں پہ let's see اور کون سی بات ہو رہی ہے, وَلْيَعْفُوا اور وَلْيَصْفَحُوا. ہمیں اس سے کوئی سبق مل رہا ہے اس سے, اس پوری آیت سے, آیت نمبر 22 سے؟ بہت بڑا سبق مل رہا ہے, بہت بڑا سبق. یعنی اپنی مغفرت کا پہلو, ہر شخص اس دن یہ کہے گا میری مغفرت ہو جائے. ہم میں سے کون گناہ گار نہیں, سب مغفرت چاہتے ہیں, اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ایکشنز ہیں اس پیج پہ کہ وہ اپنے ایکشن کے تھرو آپ ڈیزرونگ ہو جائیں گے مغفرت کے لیے. یعنی آپ نے ایسے شخص نے جس کو آپ ہیلپ کرتے ہیں,
عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بعد میں جس پر احسان کرتے ہیں وہ آپ کو کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں جی جو محاورہ ہے وہ محاورہ ایسا جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو، شر سے، کیونکہ وہ اس کا حضرت علی کا قول ہے یہ، اور یہ عموماً ہوتا ہے، لیکن اس کے عموماً باوجود بھی اگر آپ اس کے اوپر احسان شروع رکھتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیسی بات ہے یہ؟ دیکھیں میں بتاؤں، جو لوگ کسی پوزیشن میں ہیں، جب کمپنی چلاتے ہیں، یہ بہت امپلائیز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ میں آپ کو بڑا فیکٹر بتاؤں، کوئی نہ کوئی امپلائی ہوتا ہے، آپ اس پر بہت ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو بونس بھی مل رہا ہے، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو اس نے تو کوئی ایسی بات کی یا کچھ کی جس سے آپ کو دکھ ہوا، یا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، تو آپ کی اس سے یعنی وہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے یا اس کی ہیلپ نہیں کرتے، تو 2 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کس بیسس پر اپنی پرسنل وجوہات کی وجہ پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یا کسی کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو یہ تو بڑا ویل ٹو ڈو لگ رہا ہے، یا آپ کا ارادہ بدل جائے، تو یہ باتیں ساری سوچنے والی ہیں۔ اینی وے تو جی کلن صاحب سر ادھر ایک سوال یہ ہے، جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کی شر سے بچو، تو اس طرح یہ آیت ہے، اس میں تو یہ ہمیں میسیج ملا ہے نا کہ اگر ہمارے ساتھ جس کو ہم دے رہے ہیں اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے کہ اگر وہ ایک مومن جو ہے وہ بار بار ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا، اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ اگر وہ کہ کیا یہ اس میں کیا فرق ہے؟ سر بالکل فرق ہے، دیکھیں ہاں آپ جی، کو مومن کو کی فراست یہ ہے کہ 2 بار ڈسا نہ جائے ایک سے، یعنی لیکن اس کے اگینسٹ نہ کام کرے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ اس کو آپ اگنور کر دیں۔ دیکھیں یہ جو معنی ہے نا اس کا، یہ جو الفاظ ہیں ول یسفہو ولیعفو ولیسفہو، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعفو تو معاف کرنا، یسفو درگزر کرنا، ایسے انہوں نے کیا یعنی اگنور کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ قرضہ دے دیں، ایک دفعہ قرضہ دیا اور اس نے جو ہے نا آپ کو ذلیل بھی کیا، واپس بھی نہیں کیا اور لوٹایا بھی نہیں، اور وہ پھر آ گیا، اب کیا کریں گے؟ اسے بڑے اطمینان سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، اور بلکہ میں تو دوبارہ بھی پھنس جاتا ہوں، تو کوئی پتہ نہیں آپ دوبارہ تھوڑا سا اور لون دے دیں، اور پھر یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ اگلی بار اب نہ آئے، کسی سے جان چرانی ہو تو سکتے ہیں۔ سر یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سوال پوچھا تھا کہ میں سوری کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کیٹیگری میں میں ڈر رہا تھا کہ میں بار بار آدمی پھنستا ہے اس میں، کیونکہ آدمی آگے کوئی کہتا ہے تو وہ پھر آدمی کہتا کہ یار یہ سچا ہی ہوگا، اس کی ڈیمانڈ صحیح ہے۔ سر اس کا بھی تو اجر ہے نا، اس کا اجر ہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں، یہ انویسٹمنٹ فار فیوچر۔ بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بار بار بیوقوف تو نہیں بن رہے گی سر بے وقوف، دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کی نظروں میں بیوقوف بننا جو ہے وہ آپ کی کرامت، آپ کے کام آ جاتا ہے فیوچر میں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے آتے ہیں، تو آپ نے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کہیں پر ہاتھ پھیلا دیں، بالکل ہی نہیں پھیلانا اور بالکل ہی نہیں اپنے گردن پہ یعنی اس کو، سو یو ہیو ٹو ٹیک آئی تھنک میڈیم روٹ، اور نعمت دی ہوئی اللہ کی ہے، آپ کی تو ہے ہی نہیں، تو اگر کسی کو ڈبل چل گئی تو کیا ہو جائے گا؟ سر اس سلسلے میں اللہ نہیں، وہ تو صحیح بات ہے سر، جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس اللہ کا ہی ہے، انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سر ایک بات میں بتاؤں اس سلسلے میں، یہ ایک مطلب ہے آپ کہہ لیں روایت یہ کہ ایک نان بھائی تھا، تو اس کو اکثر لوگ جو ہیں تو روٹی لے جاتے تھے لیکن کھوٹے سکے دے جاتے تھے، وہ روٹی ہمیشہ دیتا رہا، کبھی اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ سارے کھوٹے سکے جمع کرتا رہا، تو پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے وہ تمام کھوٹے سکے نکالے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں مطلب ہے یہ جمع کرتا رہا ہوں اور میں نے ان سے صرف نظر کیا، اسی طرح تو میرے گناہوں سے صرف نظر کر دے،
اور مجھے بخش دے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے. جی سرٹنلی انویسٹمنٹ ہے. جی سسٹر انیس فاطمہ. صحیح بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پوائنٹ میں دیکھ رہی ہوں وہ جو حضرت علی کا قول ہے اور جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک اچھی بات کہنا بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی کو کچھ دو اور پھر اس کو اس اذیت کا ذریعہ بناؤ. تو جب آپ احسان کرنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کسی کے اوپر تو یہ احسان جو ہے نا یہ ایک اس کے شر سے احسان جو ہے نا ایک شر والی سچویشن آتی ہے انسان کے لیے، ایک آزمائش والی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ اگلے کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی عزت سے کھیل سکتے ہیں، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک اینگل کہ اگر آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو ایک نیچرلی آپ کے اندر ایک چیز شیطان ڈالتا ہے کہ یار آپ کا تو اپر ہینڈ ہے اور وہ آپ کے نیچے ہے، تو یو کین یوز دیٹ پرسن بیکاز یو آر ڈوئنگ احسان آن دیٹ پرسن. تو اس چیز سے بچنا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس سے تو بات یہ ہے نا، آپ نے خود ہی اب کہا ہے احسان کا جو بدلہ ہے کتنا بڑا ہے. یعنی احسان کا جو اجر آپ لینا چاہتی ہیں اگر اتنا، تو پھر یہ آزمائش بھی ہے. یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے پھر کہ ہم نے احسان کیا. یہ آزمائش بھی ہے نا کہ جب آپ احسان کرتے ہو تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، آپ نے پھر سوچنا نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ تبھی تو اتنا بڑا اجر ہے. نا تو یہی میں بول رہی ہوں کہ شیطان آپ کے ضرور کان میں ڈالے گا، اس کو تو کام ہے وسوسہ ڈالنا. تو اسی سے بچنا ہے. اس سے بچنا بالکل ہاں، اس سے بچنا ہے. جی سسٹر فائزہ. سر اس میں ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ غلط ہے اور ہم اس کو پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو ہم ایک طرح سے اس کو انکریج کر رہے ہیں نا اس برائی پہ بھی. دیکھیں ایوری کیس از ڈفرنٹ سسٹر، جس کا آپ کو پتا ہو. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو میں یہ کہ کوئی آپ سے مانگتا ہے، آپ کو پتہ ہے غلط مانگ رہا ہے، اس کو اگر آپ 20-50 روپے دے دیں، فرض اتنا کم اماؤنٹ ہو کہ چلیں فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ نے اگنور کر دی اس کی برائی. اور دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کو کہا گیا بی انٹیلیجنٹ، ڈونٹ فال فار اٹ. لیکن ہر سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے اور مجھے آئی ایم شیور یو نو واٹ اٹ از. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے. لوگ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، ادھار لیا اور اس کو جہاں لگانا تھا وہاں لگائے نہیں، دوبارہ پھر آپ کے پاس آ گیا. سو اٹ از ایکچولی یہی تو آزمائش ہے، ون آفٹر دی ادر. دیر از نو ون سیٹ رول. آپ کو ہر سچویشن کو الگ سے انالائز کرنا ہوگا. دس از واٹ آئی فیل. تو جی سسٹر سیما لاسٹ کامنٹ، آگے چلتے ہیں. جی سر جو آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ وہ جو ایک آیت ہم نے پچھلی سلائیڈ لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی نا کہ لا تحسبوہ شر لکم بل ھو خیر لکم، تو یہ چیزیں بظاہر ہمیں سب دیکھنے میں تو نظر آ رہی تھی نا کہ خراب ہیں، لیکن مگر آپ دیکھیں ان سے اخلاقیات کے کتنے زبردست اصول نکل رہے ہیں. جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کتنی زبردست اصول یہاں سے اخلاقیات کی نکل رہے ہیں. تو ایک یہ اصول نکلا. اس پہ اس پورے سلائڈس پہ کوئی باقی آیات پہ کوئی کسی نے کامنٹ کرنا ہے یا ہم آگے چلیں؟ سسٹر انیس جی بتائیے. سر اس میں ہے تو بہت کچھ، ویسے پچھلی بھی جو سلائڈس کی ہے ڈسکس کرنے کے لیے، بٹ ابھی میں جیسے یہ سامنے جو الخبیثات الخبیثین، یہ مجھے اتنی خوبصورت جب میں پڑھ رہی تھی فرسٹ ٹائم سورہ نور، تو جب یہ آیات کو میں نے سمجھا پڑھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانٹینیوم بتا دیا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی اسٹینڈنگ کا دین کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں، کہ مطلب یہ دو ایکسٹریمز ہیں کہ طیب ایکسٹریم، جو طیب مرد ہیں ان کے لیے طیب عورتیں ہیں، تو جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں جس لیول پہ ایک کا ایمان ہوتا ہے اسی لیول پہ دوسرے کا بھی ایمان ہوتا ہے. اور یہ جنرلی جو ہے نا جنرل رول یہی ہے، ایکسیپٹ فار دا ایکسیپشنز جو کہ انبیاء کے ساتھ تھیں، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک وائف جو تھیں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی شاید ایک تھیں. تو یہ مطلب یہ وہ ایکسیپشنز ہیں. حضرت آسیہ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت شدید وہ تھے، وہ کافر اور وہ تو فرعون. لیکن یہ کہ ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کانٹینیوم بنا دیا ہے کہ اف وی وانٹ آر اسپاؤس ٹو بی ایٹ اے سرٹن لیول آف ایمان، تو ہمیں اپنا ایمان ریز کرنا، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی دوسرے کا ایمان جو ہے نا اس تک پہنچا دیں گے. تو اتنا بیوٹیفل ہے ایک سوسائٹی، ایک گھر کی یونٹ کی اس کی انٹیگریٹی کے لیے اتنی خوبصورت مجھے یہ آیت لگتی ہے نا کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ میں، یا بینگ اے وائف اف آئی فائنڈ سم تھنگ رانگ ان مائی ہسبینڈ، تو مجھے اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر کیا رانگ تھا یار جو یہ ہو رہا ہے.
تو مطلب یہ Definitely, بہت ہی definitely, خوبصورت, لیکن اٹس این آئی اوپنر, سیلف اسسمنٹ کے لیے بہت خوبصورت آیات ہیں یہ. یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہیں, بٹ بی اویئر کہ ہم معاشرے میں دیر آر مینی کمپلیکسٹیز اور آزمائشیں ہیں. جی سسٹر فریہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر یہ مطلب جو پیچھے آیات ہیں نا, یہ آخرت کے حوالے سے آ گئی تھی نا کہ ان کو سخت عذاب ہوگا, قیامت کے دن ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے وغیرہ. پھر یہ تھا کہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس دن یعنی یوم الدین والی جو آیت ہے نا کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر یہ آیت آ رہی ہے الخبیثات. تو اس کے بارے میں ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ آخرت کے لیے ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے جوڑے بنیں گے. اور اس میں ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی بھی مثال دی گئی کہ جس طرح کہ وہ جوڑے بنیں گے, تو یہ مطلب نہیں کہ وہ آپس میں اس طرح سے یعنی جو طیب لوگوں کا جو ایک پیئر بنے گا, وہ جس طرح سے ایک اپنی زندگی خوبصورت وہاں کی آخرت کی گزاریں گے, تو یہ جو پیئر ہیں یہ تو ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے بنے گا. جیسے ابو لہب کی بیوی تھی جو کہ ایندھن لے کر آتی تھی جلانے میں اضافہ کرنے کے لیے, تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے. تو یہ اس کی انٹرپریشن بھی میں نے پڑھی ہے, کیونکہ پیچھے آخرت کی آیات ہے نا, یوم الدین سے بات ہو رہی تھی, تو اس کے بعد آگے اس جگہ پہ یہ کیوں آیا پھر نا. اور آگے ہے کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم, تو پھر یہ ہے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون, تو اس وجہ سے اس کے بارے میں تو اس طرح بھی ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو ہے نا اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ دنیا میں ہوا تھا. یہ دنیا میں ہوا, یہ کلیئر کرتا ہے سر اس چیز کو. تو کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جنرل سر پرنسپل وہاں پہ بھی تو بری ہو جائیں گے نا, جو پاک لوگ ہوں گے وہاں پہ ثابت ہو جائیں گے کہ وہ بری ہو گئے ہیں, بری ہو گئے. یہ بھی تو ہے نا. لیکن جن افعال کے لیے بری ہو رہے ہیں وہ دنیا میں ہوئے تھے. تو جنرل پرنسپل ہے, یو آر آل کریکٹ. جنرل پرنسپل یہ ہے کہ خبیثات کے ساتھ یعنی ان کا ہونا چاہیے. یہ انصاف بھی یہی کہتا ہے. اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا شاید کہ خبیث کا خبیثات اور طیب و طیبات. آپ رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھ لیں, it's not the general principle. This is what is the ideal. This is what is the ideal principle, but this is not what you see around you. جی بالکل سر, ایسا نہیں. تو مطلب that's the reality. یہ تو ایک بتایا گیا کہ اور آخرت میں جو نیک کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے, رائٹ. سو یہ پرنسپل. اور اس وقت وہ مبرؤون, مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کو اذیت پہنچی جو وہ لوگ کہتے تھے, تو اس دنیا میں تو ان کو کسی نے ہیلپ نہیں کی, لیکن اس دن آخرت میں وہ بری ہو جائیں گے. یعنی جیسا کہ اس دنیا میں تو بہت سی چیزوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں ریویل نہیں ہوتی, ثابت نہیں ہوتی, لوگ پیس پیس کی زندگی گزار دیتے ہیں. بہت بہت اچھی عورتیں ہوں گی جو برے مردوں کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی اور سب کچھ اسی طرح وائس ورسا. تو یہ تو دنیا میں وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ہے. نہیں سر ہے ڈیفینیٹلی, اتنا کچھ ہر ایک کی فیملی میں ایگزامپلز ہوں گی. دیکھیں دس از فیکٹ آف لائف. یہ آپ جیسے بھی دیکھنا چاہیں, آلدو یہ بھی آزمائش ہے, اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ دیا ہے ایسے کیسز میں الگ ہونے کا بھی. اس کے لیے بھی جو ہے نا آئی گیس آپ کو یو نیڈ دا کریج اینڈ دا وزڈم. تو میرا خیال ہے کہ یہیں پر بریک کر لیتے ہیں, کبھی 5 منٹ پہلے بریک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ماجد بھائی کی اجازت ہوگی تو بریک کریں گے. ہمارے کو ہوسٹ ہیں آج, کو پائلٹ. جی سر بالکل, آپ نے کہہ دیا تو اجازت نہیں, آپ نے کہہ دیا تو ہم یہاں پہ بریک کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کریں گے آیت نمبر 27. سبجیکٹ بھی نیا ہے, نیا شروع ہو رہا ہے. تو جزاک اللہ خیرہ. یہ ہماری جو ہے نا جو کلاس جو ہے, آئی ریئلی چیریش بینگ ود آل آف یو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے آپس میں طیبون بنائے اور طیبات بنائے ہمیں, اور خبائث ہیں وہ قرآن سمجھنے کی ہیں تاکہ ہم زندگی میں اس کو لا سکیں, اور یہ ہمارے لیے ذریعہ بنے جو ہم اس میں سے سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس دن جس دن کوئی اور کسی کے کام نہیں آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.